اللہ قرآن جیت میں ہے سورۃ الشعراء، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی القلب السلیم، اتی بقلب السلیم۔ اس دن کو یاد کرو جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا، وہ نفع پائے گا۔ اس دن کو یاد کرو، ہم سب کریں، یہ قرآن جی کہہ رہا ہے، حوالہ میں نے دے دیا قرآن جی کی آیت مبارک کا۔ اللہ آیت مبارک بتا دی نا۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے مگر وہ شخص جو اللہ کے سامنے سلامتی دل لے کر حاضر ہوگا، نفع پائے گا۔ اور جو ادھر جانا نہیں آپ نے، ہم سب نے جانا نہیں اللہ کے بارے میں، بھائی اس میں کدھر کیسے جاؤ گے؟ دوزخ کے اوپر راستہ جاتا ہے، بھائی اس میں جانے کے لیے راستہ دوزخ کے اوپر سے جاتا ہے۔ تو فرمانبردار چٹکی میں کوئی گھوڑے کی رفتار، کوئی جو بجلی کی رفتار ٹک کر کے پڑے، کوئی بغیر حساب، اور کافر اور منافق اور دھوکے باز مکار وہ کٹ کٹ کے نیچے گریں گے دوزخ میں۔ اللہ جس دن اپنے دل سے مال اور اولاد کی طرف نظر نہ کی تو جس نے اپنے دل سے اور مال اور اولاد سے نظر نہ کی، جس نے اپنے دل سے مال اور اولاد سے نظر نہ کی، نہ ان دونوں کو اس کے دل نے جگہ دی، بلکہ وہ یہی خیال کرتا رہا کہ ان دونوں میں اللہ ہی کے وکیل ہے، اللہ میرا کارساز ہے، اور وہ محض حکم الہی کی موافقت میں کے لیے ان دونوں مسابت میں رہا، اللہ کے حکم کی موافقت میں، چنانچہ اس کا دل مال اولاد کے آفتوں سے محفوظ رہا۔ اس کی مثال سنو، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے یہ خبر دی جائے کہ بادشاہ اپنی خادمہ سے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کو خبر دے دی جائے کہ بادشاہ کا ارادہ ہے کہ اپنی خادمہ سے نکاح کرے، اس کے ہاتھ سے اسے مروا ڈالنا چاہتا ہے۔ اب جاگتے ہو؟ نہیں جاگتے، نہیں سو گئے ہو۔ یعنی اس کو بتایا دیا جائے کہ بادشاہ اپنی خادمہ سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہے اور کیا تو اس کو مروانا بھی چاہتا ہے، خادمہ کیا تو یہ سن کو اس نے اپنے دل میں سوچا اور بار بار سوچا۔ اس کو دونوں چیزیں بتا دی گئی نا کہ نکاح تیرا خاتمہ سے کر رہا ہے مگر اس کے ہاتھوں سے مروانا بھی، اس کے ہاتھوں سے مروانا بھی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے ہو۔ اس نے کہا اگر میں کہیں بھاگ بھی جاؤں تو بادشاہ مجھے اپنے آدمیوں سے پکڑوا لے گا، اور سے مخالفت کروں تو اپنی حکومت کی وجہ سے مجھے مروا دے گا، اگر میں موافقت کروں تو اپنی خاتمہ سے مجھے مروا دے گا، تو پھر وہ بادل نخواستہ شاہی فرمان کو مان لے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی جادو خادماؤں میں سے ایک خادمہ سے اس کا نکاح کر دینے کا حکم دے دیا۔ سمجھ آ رہی اتنی بات؟ یعنی باقی اس نے بات سوچے، بات بھی نہیں سکتا، انکار بھی نہیں کر سکتا، پھر نکاح تو کرنا ہی پڑے گا، پھر نکاح کر لیا۔ اس میں اپنے خادمہ تھی نا، وہ ایک کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس خادمہ کو حکم دیا کہ اسے زہر دے دینا، جب سو جائے تو اسے ذبح بھی کر دینا، پہلے زہر دینا پھر ذبح کر ڈالنا۔ اے افسوس، رسرت اور نقصان ایسے شخص پر، لیکن اولیت اس نے ادب کی تھی، شاہ حکم کی موقت کا اظہار قلب کے خوف کے ساتھ تھا۔ اس شخص نے کہا میں نے حکم سنا، تعمیل کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ کر مجلس میں داخل ہو گیا اور نکاح اور ہدیہ کو قبول کر لیا۔ سب سمجھنا، نکاح ہو گیا، حکم بادشاہ کا سن لیا۔ شب باشی کا وقت آیا تو لذت نفس میں نہ پڑا، بلکہ اس نے بدن پر خوف و اختیار کی ذرا پہن لی۔ خوف و اختیار کی ذرا پہن لی۔ اللہ نے چیزیں بنا دی ہیں، ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، ایسے کرو ایسے ہوگا۔ چیزیں اللہ نے سب بنا دی، یہ قدرت کا رنگ ہم تک پہنچ گیا، اللہ رات بنا دی جی۔ اب رات میں ہم کیا کیا کر سکتے ہو، اختیار میں دے دیا۔
کہ اس میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہو، ذکر بھی کر سکتے ہو، باوضو بھی سو سکتے ہو، استغفار دوشی پڑھ سکتے ہو، رب کو یاد کرتے کرتے سو بھی سکتے ہو، اور تہجد میں اٹھ سکتے ہو، فجر نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تو غافلوں میں بھی شمار ہو سکتے ہو، پتہ نہیں اور کیا کیا کام کر سکتے ہو۔ اب رات آ گئی، ہمیں اختیار دونوں میں سے دے دیا گیا، اب آگے اختیار کرنا ہمارا اپنا، اس کی مرگرفت ہے، اس پہ نجات ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اب اس نے بادشاہ اس نے کہا اس کے اللہ خوف اختیار کی ذرا پہن لی، ذرا سمجھتے ہو نا، اور دل کی آنکھوں میں بیداری کا سرما لگا لیا، یعنی سویا نہیں، سویا تاکہ وہ اپنی عورت کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہے۔ اس کی پریشانی خوشی میں بدل گئی۔ اس جوان مردی پر شاہی نوکر چاکر یہ گمان کرتے رہے کہ اس شخص کو امر پہنچا ہے، وہ اس کا میں قابل رشک ہے، حتیٰ کہ اس دن نکل آیا اور خادمہ سے زہر سے ہلاک نہ کر سکی۔ مطلب یہ کہ اللہ من اطلّہ بے قلب سلیم، وہ لاگو ہوگا نا۔ مطلب یہ کہ اللہ من اطا اللہ یعنی بے قلب سلیم، یہ سلامتی والے دل لے کے، یعنی قلب سلیم والے کے لیے نفع ہے۔ اب وہ بیدار ہو گیا نا، سویا نہیں نا، اس کا قابو میں نہیں آیا، زہر بھی نہیں کھایا، ذبح بھی نہیں ہوا، کیوں؟ بیدار رہا نا۔ ادھر بیداری چاہیے، ادھر ہاں ادھر بیداری چاہیے۔ یہ کوئی کورس نہیں ہے، ادھر طریقت میں کورس نہیں کوئی کہ یہ جناب یہ کرو گا دے کرو گا پکے نشان نہیں لگا کے، ادھر یقین اور اعتماد چلتا ہے، محبت، یقین، اعتماد، ادب، صحبت، خدمت، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پار لگا دیتے ہیں۔ اب باطن کی آنکھ کھولنے کے لیے بصارت اور بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے نا، اور یہ یعنی بصارت کی آنکھ دماغ میں ہوتی ہے، بصیرت کی آنکھ دل میں ہوتی ہے نا۔ اس کا سرما علیحدہ ہے، اس کا سرما علیحدہ ہے۔ اس کا سرما کیا ہے؟ یعنی تہجد میں اٹھو، صبح استغفار کرو، نماز باجماعت پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، قرآن تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نہیں، اور صبح کا استغفار جو بڑی برکت آتا ہے وہ کرو، اور اللہ کے نیک بندوں سب اختیار کرو۔ اللہ سمجھ آ رہی کہ کچھ آ رہی، کچھ آ رہی۔ اللہ جو اللہ کا ہم نشی ہونا چاہے، اللہ کے دوستوں کا ہم نشی ہو، ہر کے خواہد دعا ہے نا، ایسے نا۔ اللہ تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا وہ زوجہ ہے، یہ بندہ قلب سلیم والا نہ اس کے ساتھ سویا، نہ عمر بھر خلوت کی، آخری طرف آ گیا۔ دنیا وہ زوجہ ہے، یہ بندہ جو کون سا بندہ قلب سلیم والا، نہ اس کے ساتھ سویا، نہ عمر بھر خلوت کی، نہ آخری طرف، اور اس طرح آخری طرف آ گیا۔ دنیا نہ اس کا تقویٰ چھین سکی اور نہ اس کا دین بدل سکی، یعنی وہ سلامتی دل کے ساتھ آ گیا۔ اللہ عارف باللہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہائے اللہ، عارف باللہ کا بھی، جو کہ دنیا میں زاہد، آخر میں راغب، دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے نا، اس سے بچتا ہے نا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ آپ جنگل میں جا رہے ہو اور جھاڑیاں کانٹے ہیں، تو پہلے بچا کے ادھر بچا کے نکل جاؤ، آرام سے دامن بچا کے، دنیا سے دامن بچا کے، دن زندگی کے پورے کر لے احتیاط کے ساتھ۔ اللہ سمجھ تو آج کچھ آ رہی، کچھ نہیں آ رہی۔ اگر صفائی باطن کے وقت ولی اللہ کے پاس جب قاصد علم لے کر آیا، یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تیری طرف منسوخ کر دے، تاکہ اس صدیقین کے دل کے لیے باعث حیات بن جائے۔ اللہ کا پیغام لے قاصد آیا دل میں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ دنیا کا ایک حصہ تیری طرف منسوخ کر دے، تاکہ اس صدیقین کے دل کے لیے باعث حیات بن۔ اب اللہ ہر بندہ نصیب علیحدہ ہے، اس کو کوئی لے سکتا ہے، اور نصیب اس کو پہنچنا ہے، رزق بھی پہنچنا ہے۔ اللہ وہ ایک قسم کا مشغلہ ہے، اور مشقت اور قدورت اور توجہ ہے۔
تو اگر ایسا ہو تو بتا کیا عمل کرے گا؟ انہوں سمجھا رہے، پوچھ رکھا قاصد، پس بجے تو پھر کیا کرے گا؟ اور تو اپنے قلب اور باطن کو کیسے سلامت رکھے گا؟ اس سے پوچھا نا، قاصد پیغام لے کے نا اللہ کا، اب یہ اللہ کا ارادہ ہے تیرا، تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اپنے قلب اور باطن کو کیسے سلامت رکھے گا؟ اوپر سلامتی کا طریقہ تو بتا دیا، کون سا ابھی جو بیان کیا زوجہ لونڈی کے مالکہ والا، خادمہ والا، چنانچہ باطن خبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، باطن حکم پاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو باطن اور قلب دونوں ساتھ ہو کر شاہی دروازے پر جا کر کہتے ہیں ہم سے کیا کام لینے کا ارادہ اللہ؟ باطن اور قلب دونوں شاہی دروازے کھڑے جاتے ہیں، کہتا ہے ہم سے کیا کام لینے کا ارادہ ہے؟ کہ ہم سے خود کو مجوب کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی ہم کو اللہ، کیا تو ہمیں اپنے دروازے سے خود جدا کرنا چاہتا ہے اللہ؟ ہمارے عیش کو تلک کرنا چاہتا ہے جو ہم تو تیرے ساتھ حاصل ہے؟ ہم تو اس آستانے سے اطمینان کیے بغیر ہرگز نہ ٹلیں گے۔ یہ دونوں اس وقت تک وہیں بادشاہ کے آستانے پر جمے رہتے ہیں کہ شاید باری تعالیٰ آتا ہے، یعنی تم دونوں خوف نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ شاید باری تعالیٰ ہے نا، لا تخافا اننی معکما اسمع وارے۔ اب موسیٰ علیہ ہارون سے کیا کہا تھا اللہ نے؟ نہیں سمجھ آئی؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون سے کیا کہا تھا اللہ نے؟ فرعون کے پاس جاؤ، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہا تھا؟ آپ سمجھ آ گئی؟ ان کا حکم بغیر نہیں جائیں گے نا۔ اللہ نے کہا نہ گھبراؤ، تم دونوں خوف نہ کرو۔ کون؟ قلب اور باطن، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، سنتا دیکھتا ہوں۔ یہ بصائر سن کر یہ دونوں قلب اور باطن نگہبانوں اور محافظوں کے ساتھ دنیا کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ بس سنا، محافظوں کے ساتھ ہے، یہی مطلب اللہ مانتا اللہ بقلب سلیم کا، یعنی جو آفتوں اور ریا اور نفاق اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونے سے سلامت رہنے والے ہیں، ان کی نجات ہے۔ اب ہم خود سوچیں گے ہم کیا ہیں؟ سمجھ آ رہی؟